अस्सलाम वालेकुम, यू वाचिंग क्रिटिकल थिंकिंग विद डॉक्टर संदस। आई होप आप सब खैरियत से हैं। कल मैंने अपने वीलॉग में इमरान खान की जो अरेस्ट हुआ है उस पर कुछ आपसे अपडेट्स शेयर की, कुछ मैंने सवाल किए, क्वेश्चंस रेज़ किए। वो कल का मेरा वीलॉग बहुत ब्रीफ था, तो आज मेरा जो वीलॉग है वो थोड़ा डिटेल होगा। हम इसको थोड़ा और इसके बारे में सोचेंगे, डिस्कस करेंगे। जो मैंने क्वेश्चंस कल रेज़ किए मैं खुद उस पर रिफ्लेक्ट करूँगी आज, आपसे अपनी ओपिनियन शेयर करूँगी। एंड आई वुड ऑल्सो वांट कि आप भी मेरे वीलॉग के नीचे कमेंट्स में ज़रूर अपनी मुझसे ओपिनियन शेयर करें, अपने कमेंट्स में लिखें व्हाट यू थिंक एज वेल। तो फर्स्टली लेट्स थिंक अबाउट द अरेस्ट, हाउ इट हैपेंड, और जो जजमेंट है वो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब मैंने वो भी पढ़ ली है, इट्स अ 30 पेज जजमेंट। और मैंने खुद क्योंकि मैंने खुद कोर्ट्स में काम किया है इंग्लैंड में, मैं वहाँ पे जब सिविल सर्विस में जॉब करी थी फॉर 6.5 years, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस में उसमें 3.5 years आई वाज इन द मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस। तो मैंने कोर्ट्स में खुद केसेस देखे हैं, हाउ हियरिंग्स हैपन, क्या प्रोसेसेस फॉलो होते हैं, डिफेंस और प्रोसिक्यूशन टीम्स किस तरह अपना एविडेंस प्रेजेंट करती हैं, और फिर जो जज हैं वो किस तरह अपनी जजमेंट लिखते हैं। तो ये सारा मैंने खुद बिकॉज देखा है, एक्सपीरियंस किया है। तो इसको भी मैं थोड़ा आप सबसे डिस्कस करूँगी इन लाइट ऑफ द जजमेंट जो हुमायूं दिलावर ने पास की है। तो पहले तो अगर हम सोचें कि अब इमरान खान का क्या होगा, पीटीआई का क्या होगा, मुझे लगता है इमरान खान के लिए एक बहुत ही पॉलिटिकली एक इट्स अ टेस्टिंग टाइम, और मुझे बहुत अफसोस है कि वो क्यों इस सिचुएशन में हैं। और इसके बारे में मैं थोड़ा रिफ्लेक्ट आपसे बाद में करूँगी, लेकिन जस्ट टू बी ब्रीफ फर्स्ट, मुझे नहीं लगता कि ये उनका पॉलिटिकल करियर का एंड है। आई थिंक दिस इज़ अ टेस्टिंग टाइम फॉर हिम, लेकिन आई डोंट थिंक दिस इज़ हिज एंड। ये एक पॉलिटिक्स में एक होता है काफ़ी, पाकिस्तान में तो ज़्यादातर काफ़ी पॉलिटिशियंस इस प्रोसेस से गुजरते हैं, वो जेल जाते हैं, डिस्क्वालीफाई भी होते हैं, लेकिन दोबारा भी आ जाते हैं। सो आई डोंट थिंक दिस इज़ द एंड फॉर हिम, एंड आई डोंट थिंक दिस इज़ द एंड फॉर पीटीआई, बिकॉज पीटीआई एज अ पार्टी एक सालों का जो स्ट्रगल जो एक बंदे ने ग्रास रूट्स लेवल से स्टार्ट किया हो, और एक बहुत ही ही वाज द फर्स्ट वन टू डू इट लाइक दिस। बाकी सबका एक कोई ना कोई पॉलिटिकल कनेक्शन या बैकग्राउंड था, लेकिन इमरान खान का वो नहीं था, और उन्होंने जिस तरह इस पार्टी को बिल्ड किया, तो मुझे नहीं लगता कि वो सालों की एफर्ट महीनों में ख़त्म हो जाएगी, या उसको किसी पार्टी को भी आप वाइप आउट कर सकते हैं। क्योंकि लोगों की जो ओपिनियन है और जो लोग अभी सोच रहे हैं, उसको हमें ज़रूर वी हैव टू थिंक कि लोग एक्चुअली क्या चाहते हैं। तो अगर पब्लिक ओपिनियन पीटीआई की तरफ है, तो हाउ कैन यू वाइप आउट अ पार्टी। तो मुझे लगता है कि अब जो लीडर्स हैं पीटीआई के, जो अब शाह महमूद कुरैशी अमंगस्ट अदर्स, आई थिंक दे विल स्टेप अप। और उन्होंने कल इनफैक्ट शाह महमूद कुरैशी ने पब्लिक से एक अपना वीडियो पे उन्होंने बात भी की, और उन्होंने प्रोटेस्ट का भी कहा है लोगों को कि निकलें पीसफुल तरीके से, लेकिन एक्चुअली वो नहीं हुआ इस दफ़ा। और ये भी मैंने कल बात की थी कि मुझे नहीं लगता कि इस दफ़ा उस तरह एक पब्लिक निकलेगी और एक प्रोटेस्ट करेगी, बिकॉज़ आई थिंक जो पिछली दफ़ा हुआ May 9 को, वो उसके बाद जिस तरह पब्लिक के साथ एक स्टेट ने डील किया है, वो बहुत ही एक हार्श तरीका भी है, और लोग डर भी सकते हैं, मे बी पीपल आर स्कैर्ड, बट नंबर्स भी एक बहुत ऑफ कोर्स एक काफ़ी ज़्यादा लोग उनके जेल में भी हैं। सो इस दफ़ा वो रिएक्शन नहीं हुआ, लेकिन खैर इस पूरी अरेस्ट को लोग एक ब्लैक डे कह रहे हैं पाकिस्तान में। जिस तरह 9th May वाज अ ब्लैक डे, 5th August इज़ अनदर ब्लैक डे। तो पब्लिक सेंटिमेंट्स आर हाई, और लोग बहुत ही अभी दे आर अपसेट एट व्हाट्स हैपनिंग। लेकिन इसको हमने सही तरह, एक तो हमने इसका ये सोचना है कि अब पीटीआई, इमरान खान, और व्हाट डज दिस मीन फॉर पॉलिटिक्स। पाकिस्तान में अब पॉलिटिक्स का क्या फ्यूचर है। तो अभी पार्टीज़ हैं, और जो नई पार्टीज़ भी शुरू हुई हैं वो भी हैं। सो पीटीआई विल बी देयर, इट विल स्टिक अराउंड। अब लेकिन ऑफ कोर्स अब अगले इलेक्शन में इमरान खान विल नॉट कंटेस्ट, ही विल नॉट बी एबल टू कंटेस्ट। लेकिन आई थिंक अगर पीटीआई कंटेस्ट करेगी तो आई थिंक इट हैज़ अ गुड चांस, बिकॉज जो पब्लिक सेंटिमेंट्स हैं, और ये मैंने एक और अपना वीलॉग बनाया जो आपसे कल उसको अपलोड करूँगी, उसमें मैंने ये बात की है कि लोग अभी किस तरफ व्हाट आर दे थिंकिंग, एंड हाउ कैन वी, मतलब लोगों की क्या अभी आजकल सोच है। अब हम बात करते हैं जजमेंट पे। सो नाउ आई वांट टू मूव ऑन टू दिस, कि जो जज हुमायूं दिलावर ने जजमेंट पास की है, द 30 पेजेस जजमेंट, वो उन्होंने एक तो इसमें 2-3 उसमें काफ़ी फ्लॉज हैं जब मैंने उसको पढ़ा, लेकिन इसमें 2-3 बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ें हैं दैट रियली स्टक आउट व्हेन आई वाज रीडिंग इट। उन्होंने ये जजमेंट लिखी है, और उन्होंने टाइम भी दिया है 12:30 बजे कि अभी तक जो डिफेंस लॉयर्स हैं वो नहीं आए। हमने वेट किया, सुबह 8 बजे से वेट कर रहे थे, और वो नहीं आए। तो इन लाइट ऑफ दिस उन्होंने एक शॉर्ट ऑर्डर पास कर दिया कि अब ये उनकी जजमेंट है जो उन्होंने फिर प्रिपेयर की हुई थी।
اب اس میں ایک یہ چیز ہے کہ ابھی کورٹ کا ٹائم بھی نہیں ختم ہوا تھا. سو دس از ون تھنگ. ایک فیکٹر یہ بہت بڑی چیز ہے کہ کورٹ کا ٹائم 3, 3:30, 4 بجے. اس کا آپ ٹائم تو ویٹ تو کریں, پورا دن دیں کہ ان کو چانس دیں. اتنی جلدی کیا تھی؟ یہ میرے واز اے بگ کویسچن مارک کہ اتنی جلدی کیا تھی, اتنی ریپڈلی اس کیس کو. اور یہ ہے کچھ ہفتوں سے یہ جس طرح بہت اسپیڈلی چل بھی رہا تھا, انہوں نے اپنی ججمنٹ بھی اسی طرح بہت جلدی پاس کی. اب جسٹس میں ایک لیگل سسٹم میں دیٹ از جسٹ اینڈ فیئر ایسا نہیں ہوتا. اب میں خود جیسے کورٹس میں نے کام کیا ہے ان لنڈن, ان انگلینڈ, میں نے دیکھا ہے کہ کس طرح ایویڈنس پریزنٹ ہوتی ہے, کیا پروسیسز ہوتے ہیں, وہ کس طرح فالو کیا جاتا ہے اور ٹائم دیا جاتا ہے. جو ڈیفینس لائرز ہیں اگر وہ نہیں آئے تھے اس ہیئرنگ پہ سیٹرڈے کو 5 اگست کو, تو آپ ایک اور ہیئرنگ رکھتے, اس کے بعد ایک اور رکھتے. یہ دس از واٹ از کالڈ اے ڈیو پروسیس, دیٹس فیئر. آپ ٹائم دیتے ہیں. اب جو لائرز ہوتے ہیں اکثر وہ اس طرح کی ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں, اور پی ٹی آئی ایکچولی ہیز بن sort of پی ٹی آئی کے جو ڈیفینس لائرز ہیں ان کو بھی ایک یہ ٹیگ ملا ہوا ہے کہ وہ ڈیلے کرتے ہیں, ہیئرنگس پہ نہیں آتے. اور اب تو عمران خان ریسنٹلی ہی از بین اٹینڈنگ آل دی ہیئرنگس, لیکن ایک ٹائم تھا جب وہ بھی کافی ہیئرنگس پہ نہیں جا رہے تھے اور کورٹس ویٹ کرتی رہتی تھی. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ کرتے ہیں جن کی کیسز ہوتے ہیں, ان کو جب بلایا جاتا ہے تو اکثر وہ نہیں آتے, ان کے لائرز بھی نہیں آتے, لیکن کورٹس پھر ایک اگلی ہیئرنگ سیٹ کر دیتی ہیں اور وہ ایک پروسیس فالو ہوتا رہتا ہے. اینڈ آف کورس اس کا بھی ایک لمٹ ہوتا ہے, لیکن آپ اس کو ابھی تو انہوں نے یہ پہلی ہیئرنگ پہ انہوں نے کہا کہ ایکچولی ان کا جو ڈیفینس لائر ہے خواجہ حارث وہ نہیں آئے, تو اب میں نے اپنا شارٹ آرڈر پاس کر دیا ہے. تو آپ کیونکہ ایک دن پہلے ہی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ یہ دس از دے کویسچن دا مینٹینیبلٹی آف دس کیس, تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ خواجہ حارث کو, ان کے ڈیفینس لائر کو ایک موقع دیں کہ وہ اپنا آرگیومنٹ پریزنٹ کریں. ابھی انہوں نے ایک ہیئرنگ بھی یہ مطلب ختم نہیں ہوئی تھی کہ انہوں نے وائی ڈڈ ہی ناٹ گیو ہم مور ٹائم, دس از مائی آرگیومنٹ, کہ آپ ایک اور ہیئرنگ, آپ منڈے کو ایک اور کر لیتے ہیئرنگ, یا اسی دن آپ ویٹ کرتے پورا دن کہ کورٹ کا ٹائم تو ختم ہو جاتا. تو اتنی جلدی کیا تھی, واٹ واز دا رش, دس از اے ہیوج کویسچن مارک, اینڈ اٹ میکس می ویری ورڈ کہ ہم کس طرح کے جسٹس سسٹم میں رہ رہے ہیں. کیونکہ یہ سارا ایک پروسیس ہوتا ہے جو فالو ہوتا ہے, اور یہ میں نے خود دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے ان انگلینڈ, اینڈ آئی ہیو سین اٹ اینڈ ہاؤ اٹ ورکس سو بریلینٹلی. اور جس طرح اگر جو ڈیفینڈنٹ ہے اگر وہ گلٹی ہے, they will be convicted, he or she will be convicted. آپ ان کو ٹائم تو دیں, آپ ان کو بلائیں کورٹ, اور آپ اگر ایویڈنس اتنا اسٹرانگ ہے ان کے اگینسٹ, تو they will not escape, they will get convicted. And this might take weeks, months, years, ہو سکتا ہے اس میں مطلب مہینے, سال لگ جائیں, لیکن اگر آپ ایک پروسیس فالو کریں گے تو پھر جو بندہ گلٹی ہے, the person, they will not escape. تو یہ ایک ہوتا ہے فری اینڈ فیئر جسٹس سسٹم, اور یہاں پہ ایسا مجھے لگتا ہے نہیں ہوا. مجھے لگتا ہے یہاں پہ ضرور ایک آئی ڈونٹ سی دس ایز اے جسٹ سسٹم. اس میں کہاں انڈیپینڈنس ہے, اس میں تو ایسے لگ رہا ہے کہ ضرور اور فیکٹرز میں بی پالیٹکس از انٹرٹوائنڈ ود دا لیگل سسٹم, کچھ نہ کچھ انٹرفیئرنس بھی ہو سکتا ہوئی ہو. تو یہ مجھے فری اینڈ فیئر تو کہیں سے بھی نہیں لگ رہا کہ جس طرح اتنی اسپیڈلی انہوں نے اپنا یہ آرڈر دے کے ججمنٹ پاس کر دی. اب کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو ججمنٹ تھی وہ 30 پیجز کی ججمنٹ, جو انہوں نے 12 بجے تک ویٹ کیا اور پھر 12:30 پہ انہوں نے یہ ججمنٹ پاس کر دی, تو وہ 30 منٹس میں اپنی ججمنٹ کیسے لکھ سکتے ہیں 30 پیجز کی. اب کوئی بھی پرسن ود اے سین مائنڈ ول سے یس دس از ناٹ پاسبل کہ آپ 30 منٹ میں 30 پیجز کی ججمنٹ لکھیں. تو یہ انہوں نے پہلے سے ہی پریپیئر کی ہوگی موسٹ لائکلی, ہی مسٹ ہیو پریپیئرڈ اٹ بیفور. اب اس میں مجھے نہیں لگتا کوئی غلط بات ہے. ہیئرنگس تو چل رہی تھیں اس کیس کی, تو انہوں نے اپنا اگر ایک ویو بنایا ہوا تھا تو انہوں نے اپنی ججمنٹ لکھ لی ہوگی, اور اس کو آپ ریوائز بھی کر سکتے ہیں, وہ ججمنٹ ریوائز ہو سکتی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے انہوں نے بہت رش کیا ہے, انہوں نے ٹائم نہیں دیا, ایمپل ٹائم نہیں دیا ڈیفینس لائر کو. اب ججمنٹ بھی لکھنے کا ایک بہت ایک انسائٹفل یہ میرے لیے تھا جب میں نے دیکھا کہ جج کس طرح ریفلیکٹ کرتے ہیں اور اپنی ججمنٹ لکھتے ہیں, وہ کس طرح ساری فیکٹرز کو مد نظر رکھ کے وہ سب کچھ. سو یہ سارا میں نے بیکاز I've seen it, in my own experience. I've actually sat with judges. میں نے ججز سے بات کی ہے انگلینڈ میں, ان سے میں نے پوچھا ہے کہ what do you consider جب آپ ججمنٹ لکھتے ہیں. تو اس میں جو پروسیکیوشن کی سائڈ اور ڈیفینس کی سائڈ دونوں کی آرگیومنٹس ہوتی ہیں, اور پھر ان کا اپنا ایک ویو ہوتا ہے. تو یہ دس واز آل ویری انٹرسٹنگ اینڈ انسائٹفل فار می وین آئی واز ورکنگ ان دا منسٹری آف جسٹس. اور اسی لیے جب یہ میں نے ججمنٹ پڑھی تو اس میں مجھے ایک اور بڑا یہ فلو نظر آیا
کہ اس میں تو ڈیفینس لائر کی تو آرگومنٹ تھی ہی نہیں. جو خواجہ حارث مطلب عمران خان کی جو ڈیفینس لائرس کی آرگومنٹ ہیں وہ تو اس میں ایبسنٹ ہے. اٹس ناٹ ان دا ججمنٹ. So this is this is a legal flaw, a huge, and it's so glaringly obvious کہ اتنا ایک it's a significant flaw. اور اگر عمران خان کے اب lawyers اس کو اپیل کریں گے, so I think they have a very strong case کہ ہو سکتا ہے یہ پھر ججمنٹ nullify ہو جائے, and it might be it might not hold, اور عمران خان ہو سکتا ہے پھر رہا بھی ہو جائیں. تو ہے وہ تو بعد کی بات ہے جب وہ اپیل کریں گے. لیکن ججمنٹ مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی غلط بات ہے کہ انہوں نے پہلے سے لکھی ہوئی تھی, لیکن اس میں یہ نارمل پریکٹس یوزلی نہیں ہوتی. لائک آئی سیڈ ہی از ریئلی رش دس کیس ہمایون دلاور. یوزلی ججز ٹائم لیتے ہیں, اس میں 10-15 دن بھی لگ جاتے ہیں آپ کو ججمنٹ پہ ریفلیکٹ کرنے میں. ود آل دا فیکٹرز یو رائٹ یور ججمنٹ اینڈ دیٹ پرووز یور کریڈیبلٹی ایز اے جج. تو انہوں نے جو اتنی جلدی سے یہ پہلے سے لکھ کے ریڈی کی ہوئی تھی 30 پیجز کی, یہ سو آئی تھنک اس میں ایک ڈیفینیٹلی I don't think due process has been followed. اور اس میں ہے یہ ساری بات تھی یہ ججمنٹ کی. اور اب آف کورس پی ٹی آئی کی بھی میں نے بات کی ہے, عمران خان کی بھی کی ہے, اور اب کیا ہوگا. پبلک ریئیکشن وہ نہیں آیا. سو ایک پروٹیسٹ کے لیے شاہ محمود قریشی نے کہا تو ہے, بٹ آئی تھنک پیپل ہیو ناٹ ریئیکٹڈ ٹو دیٹ. اب انٹرنیشنل میڈیا کس طرح اس ساری چیز کو پرسیو کر رہی ہے, یہ میں اپنے ایک سیپریٹ ویلاگ میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گی کہ یو ایس, یو کے اینڈ جسٹ انٹرنیشنلی لوگ اس کو کس طرح پرسیو کر رہے ہیں. لیکن جسٹ بفور آئی اینڈ دس ویلاگ آئی وانٹ اس ٹو ریفلیکٹ اگین کہ عمران خان اس سچویشن میں کیسے اپنے آپ کو انہوں نے پلیس کر لیا, وہ کیوں ابھی اس ٹائم جیل میں ہیں. آئی تھنک انہوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو ایک ان کا جو نیریٹو رہا ہے کہ ہی از آنیسٹ, ہی از ناٹ کرپٹ, لیکن اب تو وہ کنوکٹ ہو گئے ہیں ان دا توشہ خانہ کیس. ان پہ تو کرپٹ پریکٹسز کی کنوکشن ہو گئی ہے. تو وہ کس طرح یہ کیسے ہو گیا کہ وہ اپنے آپ کو جو اتنا ڈفرینٹ کہتے ہیں باقی سب پولیٹیشین سے, اب ان کے ساتھ بھی ایک سملر دس از دا گیم آف پالیٹکس اینڈ ہی آلویز سیڈ ہی از ڈفرینٹ. لیکن اب ایکچولی یہ اب ان کی ایک بہت بڑا اٹس اے ہیوج ڈاؤن سائڈ فار ہز پولیٹیکل کیریئر, اور ایک بہت بڑا دھبا ہے ان کے پولیٹیکل کیریئر پہ. تو یہ کس طرح انہوں نے یہ ہونے دیا. مطلب وہ اتنے جو ہی از اے سپر اچیور, so qualified, so educated, ان کا جو ایکسپوجر رہا ہے with western countries and تو ان کے اندر جو قابلیت اور کیپیبلٹی ہے وہ ہمارے جو ایوریج پولیٹیشینز ہیں ان سے تو بہت زیادہ ہے. تو وہ کس طرح اسی سچویشن میں آ گئے جس طرح نواز شریف یا دوسرے جو بھی, وہ بھی تو جیل گئے ہیں, وہ بھی پھر ڈسکوالیفائی ہوئے ہیں, وہ بھی نکلے. تو عمران خان نے کیا ایسا کیا غلط, and I would like to hear your thoughts as well. کیا وہ ڈفرینٹلی کر سکتے تھے, کیا وہ بیٹر نیگوشیٹ کر سکتے تھے, کچھ کمپرومائز کر لیتے, کسی طرح وہ بیٹر ٹیم بلڈ کر لیتے, بیکاز ہی از اے گریٹ لیڈر بٹ ہیز ہی بین اے گریٹ ٹیم ورکر, آئی ایم ناٹ شیور. اور پالیٹکس میں یو ہیو ٹو بی اے گڈ ٹیم ورکر ایز ویل, اور آپ نے ایک لیڈ کرنا ہے اور لوگ آپ کو فالو کریں, آپ سے انسپائر ہوں, آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلیں, اور آپ نیگوشیٹ بھی کریں, کمپرومائز بھی کریں. تو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جو ہم کسی اور ویلاگ میں بھی میں ضرور اس پہ اور ریفلیکٹ کروں گی کہ عمران خان نے کیا غلط کیا یا ان کی کیا غلطیاں تھیں. لیکن میں بہت یہ آئی ایم ڈس اپوائنٹڈ ایٹ ہیم کہ بینگ سو ڈفرنٹ فرام ایوری ون ایلس ان ٹرمز آف ہز ابیلٹیز, وہ کس طرح اپنے آپ کو انہوں نے اس سچویشن میں پلیس کر لیا جہاں پہ اب وہ ایکچولی پریکٹیکل پالیٹکس میں تو وہ چینج وہ نہیں لا پا رہے اپنے لوگوں کے لیے. پاکستان کے جو لوگ سفر کر رہے ہیں, جس عوام کے لیے وہ بات کر رہے ہیں, اب ان کے لیے تو وہ نہیں, اب تو وہ جیل میں ہیں. تو اور ایکچولی میں ابھی 2-3 دن پہلے وہ بی بی سی کا جو ان کا آخری انٹرنیشنل انٹرویو تھا بی بی سی ہارڈ ٹاک کے ساتھ, وہ آپ ضرور دیکھیے گا, وہ میں نے دیکھا. اینڈ جو اس میں جو اینکر ہیں, جو دا پرسن ہو واز کوسچننگ ہم, اسٹیون سیکر, ہی از دا اینکر آف دیٹ پروگرام. اینڈ اٹس اے بریلینٹ پروگرام. وہ جس طرح انہوں نے عمران خان کو کوسچن کیا اور بہت کینڈیڈلی انہوں نے ان کو سوال ان سے پوچھے اور ان کو صحیح گرل کیا, اینڈ آئی تھنک دس از ہاؤ این اینکر شوڈ بی. انہوں نے بہت ریسرچ کی ہوئی تھی اسٹیون نے, اور انہوں نے صحیح طرح عمران خان کو چیلنج کیا. اور کچھ کویسچنز میں مجھے لگتا ہے عمران خان ایکچولی could not give the best answer because it was obvious. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ جو بندہ سوال کر رہا ہوتا ہے اس کی کیونکہ اتنی ریسرچ اور نالج وہ اپنی اتنی پریپریشن کر کے آتے ہیں, اور کبھی کبھی آپ کو جو سوال ہے اس کا جواب بھی ان کے سوال میں ہی مل جاتا ہے. تو آپ ضرور دیکھیے گا بی بی سی ہارڈ ٹاک کا یہ اسٹیون سیکر کا انٹرویو ود عمران خان. یہ ان کا آخری انٹرنیشنل انٹرویو تھا, اور اینڈ آئی تھنک it really was hard talk in all its sense.
تو اینی ہاؤ آئی تھنک آج کے لیے کافی لمبا ہو گیا ہے میرا ویلاگ، لیکن اب میں ضرور اس پہ جو انٹرنیشنل میڈیا اس پہ بھی ہم اگلے ویلاگ میں بھی وہ بھی میں اس پہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اور پھر جو اب الیکشنز کب ہوں گے، اب یہ جو سینسس کا ایک نیا فیکٹر آ گیا کہ سینسس ایک نیا ہوگا، تو اس پہ بھی میں اپنے ویلاگز آپ کل پرسوں انشاءاللہ آئی ول شیئر ود یو. بٹ دس از آل فار ٹوڈے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ آئی ول اسپیک ٹو یو ان مائی نیکسٹ ویلاگ. اللہ حافظ.